کتاب پڑھنے کے حوالے سے بہت ہی اچھی ٹپس ہم لوگوں کو دی گئی. ہم تھوڑا یہاں سے سامان اپنا سمیٹیں کیونکہ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں جناب قیصر عباس, اور اس حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے ان سے کہ کس طرح سے ہم قرآنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی سوال ہو ہم آپ کے پیغامات کے منتظر رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید, سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ آج کے دن آپ کی خدمت میں ہیں. آج کے موضوع کی مناسبت سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ہم لوگوں کو بہت ساری مثالیں ہیں. اگر ہم دیکھیں غیاث الدین جمشید کاشانی, ابو علی سینا, جو بہت ہی بڑے عالم دین اور اپنے دور کے مفتی اور ساتھ ساتھ بہت ہی بڑے سائنٹسٹ تھے جن کی قبر اس وقت مشہد میں ہے. ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں صفوی دور کے بہت ہی بڑے سائنٹسٹ تھے. یہ سارے لوگ جو ہیں ہم لوگوں کے لیے ایک نمونۂ عمل ہیں. لیکن آج جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا پڑھائی میں دل لگاؤ, قرآن بعد میں پڑھ لیں گے, مولوی صاحب کو ہم بلا لیں گے, قرآن وہ سکھا دیں گے تمہیں, اور صرف پڑھنا. کیا یہ کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. حسن بھائی, یہ تو ایک کھلا اشتباہ ہے کہ جس کی طرف میرے خیال سے ہر کوئی متوجہ ہے کہ ہماری حقیقت اور ہماری جو اصل ہے وہ قرآن ہے. کیونکہ جب ایک انسان اسلام کو قبول کر لیتا ہے, اسلام ایک آئین ہے, جب تک آپ اس آئین کے اندر نہیں ہیں آپ آزاد ہیں. چاہے بچوں کو پہلے مثلا سائنس پڑھائیں, چاہے ٹیکنالوجی پڑھائیں, چاہے جو بھی پڑھائیں, لیکن جیسے ہی آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آئین کے مطابق زندگی گزاریں. یعنی تسلیم ہو گیا ہے یہ بندہ, مسلمان ہو گیا, تسلیم ہو گیا, امن کی وادی میں داخل ہو گیا ہے, اور اب جو احکام الہی ہیں ان کا یہ پابند ہے. لہٰذا کس قدر تاکید کی گئی ہے قرآن کریم میں. فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب یہ خیر سے مراد بہترین ہونا, اچھا ہونا, سب سے اچھا ہونا. اب سب سے اچھا جو اسلام اور بانی اسلام اور خالق بشر کی نظر میں ہے وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے جی, یا پھر دوسروں کو پڑھاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ مثلا ہم قرآن اور حدیث کو فعلاً نہیں, ہم اپنی اسی پریزنٹ لائف کے اندر جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا, آیا ان کے بچے پیچھے رہ گئے ہیں؟ یا مثلا تم اپنے جو بچوں کو تیار کر رہے ہو جو کچھ پڑھا کے, آیا یہ بچے کل کلم واقعا انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا لے دے کے جو سرمایہ بچتا ہے یہی اولاد ہوتی ہے. بالکل. اب یہ اولاد خود ایک کمپیوٹر یا ایک ماشین ہے پیسہ کمانے کی, کیونکہ والدین نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مثلا جو ہے وہ اس مادی اور دوسری تعلیمات کی طرف بڑھتے رہے لیکن اس تعلیم میں صفر ہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے. اسی لیے پھر وہ لکیر کے فقیر ہیں, ان کو جس طرف لگا دیا جاتا ہے وہ اسی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں. جو ان سے جو کہہ دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے, یہی قرآن ہے, یہی. حالانکہ قرآن جو ہے وہ سارا امن ہے اور امن کتاب الہی. لہٰذا یہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سے ہٹا کے اس راستے پہ لگایا, واقعاً یہ اپنی آخری عمر میں جو ہے کافی افسوس ملتے ہیں اور کہتے ہیں اے کاش ہم نے, یعنی بہت سارے مقامات پہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جوان اپنے والدین کے نافرمان ہیں, نہ فقط نافرمان ہیں, پتہ ان کی توہین و تحقیر کرتے ہیں. یعنی والدین کا دل خون ہو جاتا ہوگا اس وقت جب ایک بچے کو انہوں نے کتنی مشکلات سے پالا ہے لیکن جوان ہو کے. کیا سبب ہے اس کا؟ سبب یہ ہے کہ بھائی تم نے ان کو ایک مشین بنایا ہے, وہ کمائی کرنے کی مشین ہے. جس چیز نے تمہارا ادب ان سے کروانا تھا تم نے اس چیز کی طرف ان کو متوجہ ہی نہیں کیا. دیکھیے نماز اور قرآن کا فلسفہ فقط یہی نہیں کہ اللہ کی عبادت ہو جائے, اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہماری یہ معاشرتی, مثلا غرب میں آج ایک تحقیق ہوئی ہے, اس تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ غرب کی نسبت عالم شرق میں اور خصوصاً مسلم ممالک کے اندر جو بوڑھوں کی عزت اور احترام ہے وہ زیادہ ہے. سبب کیا ہے بھائی؟ سبب واضح ہے, ہمارے آئین نے, ہمارے اسلام نے کس قدر اپنے والدین کی اور پھر بزرگوں کا احترام فرمایا. جس گھر میں ایک بوڑھا ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک نبی گھر میں بیٹھا ہو. یا فرمایا اپنے والدین کو تم اف تک نہ کہو. اگر علماء فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس اف سے بھی کوئی لطیف ترین کلمہ ہوتا تو والدین کے احترام کے لیے اور ان کی عزت و اس کے لیے جو ہے خالق کائنات وہ کلم. لہٰذا جب ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے دور رکھیں گے, یقین کر لیجئے میرے ناظرین کہ یہ بچے کل جب جوان ہوں گے یہ آپ کی خدمت نہیں کریں گے. یہ اپنے وائف کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, زمانے کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ ان کو آپ کی اہمیت کا اور آپ کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم بچوں کو بچپن میں ہی دلوائی جائے. انشاءاللہ مزید اس موضوع پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہو اس حوالے سے, کیونکہ یقیناً ہوگا. چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف, اور بہت ہی اچھی سی رپورٹ ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے, وہ دیکھ کر پھر واپس آئیں گے.
دراصل جو آپ نے سوال کیا کہ ماں باپ کا، دونوں کا، ماں کا یا باپ کا، دونوں کی تربیت کا ہونا ضروری ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ خالق کائنات نے، اللہ نے انسانوں کو جب پیدا کیا تو اس میں مرد کے ساتھ زیادہ اس نے اس کو زیادہ قوت اور زیادہ صلاحیت اور زیادہ طاقت دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ بازارو ہوتا ہے، بازار میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے اور اپنی ضروریات کی چیزیں جو ہے خاندان کے لیے، اپنے پریوار کے لیے فراہم کرتا ہے. لیکن ماں کا کریکٹر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بچے کو اپنے پیٹ میں بھی رکھتی ہے اور اس کے بعد جب وہ اس کو جنم دے دیتی ہے تو اس کے بعد اس کے گود میں ہی اس کی پرورش ہوتی ہے. تو اہم رول میں کہوں گا کہ ماں کا زیادہ ہوتا ہے. باپ صرف اس کو درست کرنے کے لیے ہے اور اگر کہیں غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس پہ دباؤ بنانے کے لیے ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں میں، اگر ماں باپ میں دونوں میں تال میل نہیں ہوگا تو بچہ آگے اچھی طریقے سے نہیں بڑھ پائے گا. اگر ماں باپ دونوں محنت کر رہے ہیں، جیسے باپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ گھر میں ٹائم دے تو وہ گھر میں ٹائم نہیں دے پاتا، تو اب ماں کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو گھر میں تربیت دے اور اچھی تربیت دے، مذہبی تربیت دے اور دنیاوی تربیت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اپنے خاندان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو خاندان کی خوبیاں ہیں، جس وہ خاندان میں پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتائے کہ اس کے باپ دادا کیسے تھے، اس کے خاندان والے کیسے تھے، اس کے امام کیسے تھے، اس کے نبی کیسے تھے. اگر اس کریکٹر میں عورت اپنے بچے کو ڈھال لے گی تو یقیناً ایک کامیاب بچہ تیار ہوگا. سب سے اہم اگر کوئی کام ہے تو وہ ہے تربیت اولاد. اگر انسان نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش ہوگا. ہمارے یہاں کوالٹی کے اوپر ہمیشہ زور دیا گیا. اسلام ہمیشہ کوالٹی کے اوپر زور دیتا ہے، نہ کہ کوانٹٹی کے اوپر. اور کوالٹی کے اندر بھی یہ ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش ایسی کرو کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے، ہمارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. ہمارے یہاں سوائے اس کے دیکھیے والدین کے بے انتہا حقوق ہیں. اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا رزق دینا، لیکن حلال رزق دینا، اولاد کو اچھی ایجوکیشن دینا، اولاد کو حسن اخلاق سکھانا، اولاد کو وہ تمام چیزیں دکھانا جو کہ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے. لیکن اولاد کے اوپر صرف والدین کے لیے صرف ایک حقوق ہے اور وہ ہے ان کی اطاعت کرنا. لیکن اگر تربیت اچھی نہیں ہے، اگر تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے، اگر دین اور قرآن کے حساب سے نہیں ہوئی ہے تو وہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ کبھی اچھا انجام نہیں دے گی. اسی لیے ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بے انتہا اچھا، ان کی اچھی پرورش کرو، ان کو اچھا سکھاؤ، ان کو حسن اخلاق سکھاؤ، ان کو قرآن کی اور دین کی تعلیم دو. بہرحال اگر وہ سب صحیح ہے تو وہ خود بچہ جو ہے وہ اچھا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرے گا. میرے حساب سے سب سے بڑا جو ستون ہے وہ دین کا وہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کی اچھی پرورش کی جائے اور اس کو دین اور قرآن کی تعلیم دی جائے. بات جو ہے کہ بچوں کو اچھا نام رکھا جائے، سب سے پہلا کام یہ ہے. پھر یہ کہوں کہ دینی تعلیم کی طرف ان کو رجوع کیا جائے، خصوصاً 7 سال کے سے اوپر بچوں کے لیے دینی تعلیم کی بہت اہمیت ہے. جی ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی. بہت ہی اچھا سا حصہ تھا اور واقعی یعنی عوامی رائے اس سلسلے میں بہت اہم ہوتی ہے. کیا والدین کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے اور کس طرح سے احترام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بھی اسی جانب اشارہ کر رہے تھے. آپ کے بھی ہم نے کہا کہ کئی پیغامات ہم لوگوں کو موصول ہوئے تھے. ابھی اس وقت ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کہ مل جائیں گے. اور چلیں ابھی بھی باقی پیغامات جو واٹس ایپ پہ ہیں وہ ایک دو آپ کی خدمت میں ہم پڑھ دیں کہ یہاں پہ غلام محمد پنڈت صاحب انہوں نے ہم لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ مسائل پیش آتے ہیں اور وہ پورے اپنی فیملی کے ساتھ ہم لوگوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کنیز زہرا صاحبہ انہوں نے بھی ہم لوگوں کے لیے پیغام بھیجا ہے اور کئی تصاویر بھیجی. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سمیرہ سنزی پورہ سے زویا فاطمہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین، ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں قرآنی تعلیم کے حوالے سے. بہت سارے نمونے ہم لوگوں کے سامنے یہ دکھاتا ہے کہ اگر ہم قرآن میں، ایران میں اگر آپ دیکھ لیں بہت بڑی یعنی مثالیں اس سلسلے میں ہم لوگوں کو ملتی ہیں کہ ایک طرف وہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، دوسری طرف وہ قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے اور حتیٰ علم دین حاصل کیا ہے. بہت سارے حتیٰ یعنی معمم حضرات ہیں قوم میں، کئی کو میں دور سے جانتا ہوں، بہرحال وہ ڈینٹسٹ بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. تو یہ آپس میں یہ دکھاتا ہے کہ تضاد کوئی نہیں ہے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں.
حسن بھائی ایسے ہی قرآن یا دینی تعلیمات کہاں انسان کو روکتی ہیں کہ وہ دنیا میں پیش رفت نہ کرے، بلکہ قرآن مجید تو جگہ جگہ پہ بشر کو جو ہے مادیت کو اور کائنات کو مسخر کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ فرمایا سخر لکم الشمس والقمر والنجوم تمہارے لیے ہم نے سورج کو مسخر کر دیا، ہم نے پانیوں کو مسخر کر دیا، ہم نے ستاروں کو مسخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ان کو اپنی قید میں لے لو، ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لو، یعنی رات کو تمہارے لیے مسخر کیا مطلب ہے؟ رات کو جس وقت چاہو تم روشنی کر لو، جس وقت چاہو تاریکی۔ آگ کو مسخر کر دی، جب چاہو تم اس کو جلا لو، جب چاہو کہ کوئی زمانہ تھا یہی آگ خدا تصور کی جاتی تھی، لیکن آج بشر اس نتیجے پہ اس جگہ تک پہنچ گیا ہے کہ آگ اس کی کنیز ہے، اس کی غلام ہے، جب چاہے اس کو۔ اسی طرح سے کائنات کی ہر شے کو پروردگار نے انسان کے لیے مسخر کیا، اور پھر قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ساری انسان تیرے تابع ہے، لہٰذا تو علم کا یعنی کیوں فرمایا؟ دیکھیے کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس کی پہلی گفتگو کے اندر فرمایا گیا ہو کہ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور اس میں خدا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان ما علق، ہاں خلق الانسان ما علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی الذی علم بالقلم۔ فرمایا حبیب اپنے امت سے کہہ دو قلم کو پکڑو، اور قلم کو پکڑنے کے بعد کائنات کو مسخر کر لو، کائنات کو تمہارے اختیار میں دے دیا۔ لہٰذا کبھی بھی دینی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتی، لیکن ضروری یہ ہے کہ دینی تعلیم کو آپ اصل قرار دیں اور دنیاوی تعلیم کو آپ اس کی فرق قرار دیں، لیکن یہاں پیمانہ بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ اب دنیاوی تعلیم کو اصل قرار دی، یعنی بہت سارے بچے ہیں جن کو انگلش پڑھنا فرفر آتی ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک سورت تو کیا سورہ الحمد کی بھی صحیح طرح سے قرات تلاوت کرنا ان کو نہیں آتی ہے۔ یہ بہت بڑا فقدان ہے اسلامی معاشرے کے اندر، اور آپ یقین کریں کہ یہ غرب کی پالیسی۔ ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے قرآن چھیننا چاہا، انہوں نے کوشش کی کہ ان سے قرآن چھین لو، یہ ہمارے خود بخود تابع ہو جائیں گے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ قرآن کس سے چھینیں گے، یہاں تو لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے قرآن ان کے پاس رہے، ایسی اسٹریٹجی اختیار کی جائے کہ قرآن تو ان کے پاس رہے لیکن اس کی تعلیمات سے یہ محروم ہو جائیں اور نہ آشنا ہو جائیں، اور آج وہ اپنی اس پالیسی کو ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، اور ہم ان کی پالیسی کے تابع واقعاً وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ ہم سے چاہ رہے ہیں۔ لہذا ضروری ہے آج کے والدین کے لیے کہ اپنے گھروں کو آپ قرآنی گھر بنائیں، نورانی۔ لازمی نہیں ہے کہ مسجد فقط نہیں، یعنی یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا نظریہ ہے کہ کلیسا کو اور معبد کو جو ہے تم عبادت کے لیے مخصوص کر دو، گھروں کو تم اپنی جو ہے شہوترانی اور خواہشات نفسانی کے لیے دیگر معاملات۔ ایسا نہیں، فرمایا گیا جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ زمین پر ایسے ہی چمکتا ہے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس گھر کے اندر جو امن ہوتا ہے، جو اطمینان قلبی ہوتا ہے وہ، یعنی آج ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے گھر کس قدر آلودہ ہو چکے ہیں، کبھی ہم گانے ان میں چلا رہے ہیں، کبھی ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، کبھی ہمارے ہاں چونکہ اخلاقیات کا فقدان ہے، کبھی گالی گلوچ ہے، کبھی غیبت ہے، کبھی تہمت ہے، تو جب یہ ساری چیزیں جو ہیں تاریکی ہیں، ظلمت ہیں، اب ظلمت کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ظلمت کو ختم کرنے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے، نور وہاں پہ کیا جاتا ہے تاکہ اس نور کی روشنی سے جو ہے وہ ظلمت اور تاریکی ختم ہو جائے۔ لہٰذا نور، بہترین نور جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کے اور نور کیا ہے جو آج کے اس زمانے میں، جس زمانے کا امام پردہ غیبت میں ہے، ہادی موجود ہے۔ فرمایا گیا قیامت کے دن یہی قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میدان محشر میں آئے گا، اور جس شخص نے اس قرآن کا احترام کیا، اس کو عزت کی، اور اس کو اپنے گھروں کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر اپنے سینے سے لگایا، یہ آئے گا۔ اور اس کا اب دیکھیں جس کا شافی قرآن بن کے آئے، اس سے بڑا شافی اور کون؟ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اشتباہ ہے، ہم مثلا بہت سارے اہل تسنن برادران نے جو ہے قرآن کو سینے سے لگا لیا، اہل تشیع نے اہل بیت کو سینے سے لگا لیا، اہل تشیع فقط اہل بیت سے، یعنی ایسا نہیں کہ کلن قرآن سے جو ہے وہ کٹ آف ہو چکے ہیں، یا اہل تسنن قرآن کلن اہل بیت سے کٹ آف، ایسا نہیں، لیکن ایک جو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے وہ اہل تشیع کے نزدیک اہل بیت کو دی جا رہی ہے، اہل تسنن کے نزدیک قرآن مجید کو دی۔ پیغمبر اسلام نے دو چیزیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں، فرمایا میں تمہارے درمیان جو ہے قرآن اور اہل بیت دو کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ کبھی بھی حتیٰ کہ حوض کوثر تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، لہٰذا تم ان سے متمسک رہنا تاکہ تم صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہ سکو اور کامیاب ہو سکو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے گھروں میں مجلس کرواتے ہیں، دعائیں پڑھواتے ہیں، وہاں میں اپنے ذاکرین برادران سے بھی یہ گزارش کروں گا، تم کتنی محنت کرتے ہو اہل بیت کے فضائل یاد کرنے میں، ان کے مصائب سنانے میں، تم اگر اپنی گفتگو سے پہلے، اپنی مجلس سے پہلے
5 منٹ کسی ایک چھوٹی سی آیت کو کسی تفسیر مفسر، کتنی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، کسی مفسر کی تفسیر میں دیکھ کے 5 منٹ کے لیے آپ اپنی جو ہے گفتگو کو شروع میں قرآنی بنا دیں تو کس قدر اس میں وہ نور علی نور ہو جائے گی. یعنی ایک طرف قرآن، دوسری طرف اہل بیت، پیغمبر کا جو ہم سے تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا. یعنی ہم نے قرآن کا بھی کو بھی ساتھ میں رکھا اور اہل بیت کو بھی ساتھ میں رکھا. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے، یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوگی. اور اچھا ہمارے ساتھیوں نے وقت دیا ہے تھوڑا اور. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ یہ آج کل جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن کو یقیناً ہم لوگوں کو یعنی مختلف طریقوں سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. قرآن کی تعلیم کس حد تک ہم لوگوں کے لیے کافی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کہ ہماری باقی پڑھائی متاثر نہ ہو، عام الفاظ میں یوں ہم کہیں. دیکھیں حسن بھائی، قرآن مجید ہماری ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمارے عقیدے کے مطابق آسمانی اور خدائی کتاب ہے، اور حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، اگر وقت ہوتا تو میں ثابت کر کے یہاں سے اٹھتا کہ قرآن مجید ایک الہی کتاب ہے کہ جس میں 1400 سال سے لے کے آج تک ایک زیر زبر کا فرق نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ خدا نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم جس کتاب کی حفاظت خود خدا کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن ہے. نہ آج تک اس کے کسی آیت میں کوئی فرق آیا، نہ اس کی کوئی ترجمے میں کوئی فرق. ترجمے میں خیر فرق ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، لیکن آیتیں ویسی کی ویسی محفوظ ہیں اور وہ قرآن اسی طرح سالم ہے. قرآن مجید کو آپ جتنا وقت دے سکتے ہیں دیں. لازمی نہیں کہ آپ ڈیلی کے مثلا 30 جز ختم کریں، لازمی نہیں ایک رات میں ختم قرآن کریں، لازمی ضروری قرآن. دیکھیے قرآن کے 2 بود ہیں. ایک بود ظاہری ہے جو کتاب کی شکل میں، ایک بود معنوی ہے جو اس کا مفہوم اور مطلب اور وہ چیز ہے جس کا ہم سے تعلق ہے یا ہماری سوسائٹی سے تعلق ہے. لہذا اب میں کہتا ہوں ایک آیت پڑھ لیں لیکن سمجھ لیں کہ اس آیت میں کہا کیا گیا ہے، اور جو کہا گیا ہے اس کو جس دن آپ نے وہ آیت پڑھی اس دن سے لے کے اپنی بقیہ ساری زندگی میں خداوند متعال سے عہد کریں پروردگار آج جو قرآن حقیقت میں کیا ہے؟ قرآن یہ ہے کہ کلام خدا ہے. یعنی جب روایت میں ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے تمہارا خدا تم سے کلام کر رہا ہے. یعنی جب اللہ ہم سے کلام کرے، اللہ کا کلام چاہے تھوڑا ہو، چاہے طولانی ہو، چاہے مثلا چھوٹا ہو، تو بھی اس کو آپ اللہ کا کلام سمجھ کے، اس کا مفہوم سمجھ کے، اس کا معنی سمجھ کے، اور ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے کسی استاد کے پاس جانا رہتا ہے. یعنی ایسے کوئی اگر دعویٰ کرے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے تو یہ ایک اشتباہ ہے. اگر کتاب کافی ہوتی تو آج کتابیں اسٹوڈنٹس کو دے دی جاتی ہیں. اتنی بڑی یونیورسٹیاں، اتنے بڑے کالج اسکول بنانے کی اور استادوں کو دعوت دینے کی زحمت نہ کرنا پڑتی. فقط کتابیں پہنچا دی جاتی گھروں میں اور کہا جاتا لیجیے کتاب کافی ہے، اب اس کو پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. لہٰذا کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک معلم کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. وہ معلم مثلا جب اہل بیت عصمت طہارت کا زمانہ تھا تو خود اہل بیت عصمت طہارت تھے، امامان تھے، لیکن آج کے زمانے میں وہ مفسرین قرآن ہیں. لہٰذا مفسرین قرآن کی تفسیروں میں سے آپ دیکھیں کہ اس آیت کو جس کو میں نے پڑھا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس میں پروردگار عالم انسان سے کہنا کیا چاہتا ہے اور میرے لیے پیغام کیا ہے. اگر ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے لیے، یقین کیجئے پورا قرآن جو ساری رات میں پڑھتا ہے اس سے اس ایک آیت کا ثواب اس کو زیادہ ملے گا جس نے ایک آیت کو سمجھا اور بعد میں اس پہ عمل کیا اور عمل کرنے کی کوشش کی. لہٰذا قرآن کے پڑھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم ہر روز مثلا 2 جز پڑھیں، 3 سپارے پڑھیں، 4 سپارے پڑھیں. میں کہتا ہوں ایک آیت پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں. ایران کے اندر کس قدر یہ مثلا احسن روایت ہے اور بہترین روایت ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کرتے ہیں. میں اپنے اردو زبان برادران سے بھی، چاہے وہ انڈیا میں ہے، پاکستان میں یا کسی بھی دنیا کے کونے میں رہتے ہیں، اگر یہی سنت ہر جگہ پہ رائج ہو جائے کہ جہاں پر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ہر روز نماز کے بعد ایک صفحہ قرآن مجید میں ہم قرآن مجید کا مسجد میں قرآن مجید کا تلاوت کریں تو کتنی اچھی سنت ہے کہ جس سے قرآن کی تعلیمات جو ہے ہمارے معاشرے پہ غالب آنا شروع ہو جائیں گی. اور ہمارا معاشرہ جو آج اتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، خدا شاہد ہے حسن بھائی، یہ قرآن ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ان مشکلات سے نجات دلوانے کے لیے آیا ہے. لیکن ہم نے جب سے قرآن کو چھوڑا اور دنیاوی جو ہے رہنما اختیار کیے تو تبھی یہ مشکلات ہمیں پیش آئی ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. یقیناً ایسا ہی ہے، ہم لوگ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم ہدایت کے لیے ہیں، اور جو ظالمین ہیں ان کو مزید ان کی یعنی ضلالت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یقیناً ہم لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے قرآن. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یہ دیکھیے اور اپنی گفتگو لیکن ہم لوگ جاری رکھیں گے.
جی ناظرین، یہاں پہ ڈاکٹر سید احمد صاحب نے ہم لوگوں سے ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا کوئی اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا کوئی عمر کی قید ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایران کی مختلف یونیورسٹیز میں کیوں یہ یعنی اس کو محدود کر دیا گیا ہے، عمر کی قید رکھی گئی ہے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب سے اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ کافی یہاں پہ آتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سن رسیدہ افراد مختلف سلسلے میں یعنی مختلف سطوح پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. حوزے میں بھی یہی ہے، یعنی جو دینی مراکز ہیں، اور یونیورسٹیز میں بھی یہی ہے. یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ محدود ہو کسی یعنی حد تک کر دیا گیا ہو. اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک دو سوالات تھے وہ تھوڑے پیچھے چلے گئے ہیں، وہ ڈھونڈنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا ہمیں، آپ لوگ معاف کریں گے ہمیں. اور انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو اپنی اس حوالے سے جاری رکھے ہوئے ہیں کہ بچوں کو کیوں دینی تعلیم دلانی چاہیے اور کس طرح کی تعلیم ہم لوگ کو دلانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یہ ہم لوگوں کو اکثر یعنی یہ کیا گیا ہے کہ ایک سبجیکٹ کے طور پر، یعنی اگر ہوا کوئی اسلامی اسکول ہوا، ویسے تو یعنی اگر دیکھا جائے ہندوستان ان سب میں یعنی بر صغیر میں جو اچھے کالجز یا اسکولز ہوا کرتے تھے وہ ایک زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں چرچ کے زیر نظر ہوتے تھے، اور اس کے بعد بہرحال اب چرچ کا شاید تھوڑا سا رسوخ کم ہوا، لیکن ابھی بھی تھوڑا بہت ہے. سینٹ فلاں اور سینٹ فلاں اسکول سب سے اچھے مانے جاتے تھے. تو ایک سبجیکٹ کے طور پر رکھنا چاہیے اسلامی تعلیم کو یا کچھ اور طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ حسن بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن یا دین کی جو تعلیم ہے نا، میں اس کی مثال ایک گاڑی سے دیتا ہوں کہ ایک تیز رفتار گاڑی ہے جس کے اندر تمام فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن اس کی بریک نہیں ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس گاڑی سے استفادہ کرنے کے لیے کون تیار ہے کہ جس کی بریک نہیں ہے لیکن گاڑی پرسکون ہے، بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، تیز رفتار ہے. بالکل کوئی بھی نہیں. دین اس گاڑی کی بریک کا نام ہے. دین آج کی اس پیش رفتہ زمانے میں دین وہ بریک ہے کہ جو اس گاڑی، باقی سارا کچھ موجود ہے لیکن اس کی کیوں کہا آئنسٹائن نے، اس نے کہا جو ہے وہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از بلائنڈ اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از لیمپ. جی، اس نے بڑا اچھا تجزیہ کیا اور بڑا اچھا نظریہ پیش کیا. واقعاً ایسے ہی ہے، دین بریک ہے کہ جو آج کی اس تیز رفتار گاڑی کو لگا کے ہم جہاں چاہیں رک جاتے ہیں، جہاں چاہیں آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا دینی سبجیکٹ کو آپ بنیادی اور اصلی اور محوری سبجیکٹ قرار دیں. جہاں بھی آپ اپنی تعلیم، مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یا انقلاب اسلامی ایران کے بعد امام خامنائی نے فرمایا کہ حیف ہے کہ تمام کلاسز، جتنی بھی کلاسز ہیں مثلا ان میں جو ہے قرآنی تعلیمات اور پھر قرآنی تعلیمات اس کی تفسیر کے ساتھ نہ ہو. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ آج ایران کے اندر ہر سکول کے میں جو ہے اور ہر سطح پہ قرآن اور پھر قرآن کی جن آیات کو انہوں نے سلیبس کے اندر سیٹ کیا ہے ان کی تفسیر اور مشترک مختلف مفسرین کے نظریات جو ہیں اس آیت کے ضمن میں انہوں نے پٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو دیے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے فکری سطح جو ہے وہ ایک مضبوط ہوتی چلی جائے اور ایک بلند ہوتی چلی جائے. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ ہر سطح پر قرآن مجید کو جو ہے وہ ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید اس دوسری تعلیم کے لیے بریک کا کام کرے گا کہ جہاں اس تعلیم سے ہم نے استفادہ کرنا ہے قرآن ہمیں اجازت دے گا، یہاں مثبت استفادہ ہے. جہاں سے اس تعلیم سے ہم کو بچنا ہے، کیونکہ ساری تعلیمیں یا جتنی بھی نالج ہے یا جتنی ایجوکیشن ہے وہ ساری خیر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہر علم خیر ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیے، وہی علم ان کی گمراہی کا سبب بن گیا. ایسا ہے ہی نہیں، مطلب کتنی مثالیں موجود ہیں. اسی طرح سے بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت ساری کتابیں، جیسے ابھی ہمارے برادر کتاب کے بارے میں کتابیں، ہر کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، ہر فلم دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، ہر عرض کریں تقریر سننے کے قابل نہیں ہوتی. اس کا انتخاب کرنا رہتا ہے. اسی لیے جو ہے قرآن کریم کے بارے میں اور امیر المومنین علیہ السلام کے بچوں کے بارے میں ایک فرمان ہے کہ والدین کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان کی بچوں کے کچھ حقوق ان کے اوپر ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ متولد ہو، پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں، اس کی بہترین تعلیم و تربیت کریں اور اس کو قرآن مجید کی تعلیم دیں. قرآن مجید کی تعلیم کے بغیر جو ہے وہ بچہ واقعاً امیر المومنین علی کی نظر میں جو ہے نامکمل اور جو ہے ادھورا ثابت ہو رہا ہے، ادھورا پروان چڑھ رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں، اسی طرح کہ جس طرح اہل بیت عصمت و طہارت نے سینے سے لگایا اور جس طرح صحابہ کرام نے سینے سے لگایا اور آج تک مثلا قرآن کو. اور یاد رکھیں میرے ناظرین کہ قرآن آپ کے بچوں تک اسی وقت پہنچ پائے گا جب آپ خود اہل قرآن ہوں گے. یعنی یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے. ہمارے جو والدین ہیں مثلا ہماری سوسائٹی میں وہ خود تو قرآن نہیں پڑھتے. ایک مولوی کو
چھوٹی سی جو ہے وہ دے کے سیلری دے کے اس کو ماہانہ ہائر کر لیتے ہیں. مولوی آتا ہے وہ بھی لاہور میں ایک واقعہ پتہ نہیں ٹائم ہے یا نہیں ہے کہ ایک مولوی صاحب پارک میں جو ہے وہ خوش گزرانی کرتے ہوئے دیکھے گئے تو کسی نے کہا آپ تو مولوی صاحب وہی نہیں ہیں جو فلاں جگہ نماز پڑھاتے ہیں بچوں کو, ہمارے بچوں کو؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. انہوں نے کہا تو پھر یہ داڑھی واڑی کہاں ہے اور سارا؟ اس نے کہا داڑھی اتار کے گھر میں رکھ آیا ہوں اور یہ میری جاب ہے. یعنی جب ہمارے بچے ایسے یعنی ادھر خوش گزر جب ایسے لوگوں کے پاس قرآن پڑھیں گے تو وہ قرآن پڑھنا ضروری ہے میرے ناظرین کہ آپ بچوں کو ایسے معلم کا ان کے لیے انتخاب کریں جو قرآن جس کے اوپر چھایا ہوا ہو, جس کی زندگی کے اوپر قرآن کا سایہ ہو اور اس کی زندگی قرآنی تعلیمات کے سائے میں ہو. لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم ایسے استاد کا انتخاب کریں کہ جو بہترین استاد ہو اور استاد سے پہلے ہم خود قرآن کی تلاوت کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے, ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن کا دیکھنا عبادت ہے. یعنی روایت میں ہے اصول کافی کی دوسری جلد میں قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر پڑھ نہیں سکتے کھول کے اس کو دیکھتے رہیں, اس کے اوپر درود شریف پڑھتے رہیں, یہ بھی آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے مؤثر ثابت ہوگا. ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک کل ہم لوگوں کے پاس 1 منٹ ہے, اگر آج کی گفتگو کا نچوڑ آپ پیش کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے. میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو تنہا نہ چھوڑیں. قرآن مجید کی تعلیمات, قرآن مجید ہادی ہے, اس سے ہدایت حاصل کریں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ بروز محشر اگر ہم مثلا 3 چیزیں مسکین ہیں, سب سے پہلے وہ قرآن مسکین ہے جو آپ کے گھر میں پڑھا ہے اور آپ اس کی تلاوت نہیں کرتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن کل خدا کے حضور, پیغمبر کے حضور ہماری شکایت کرے. لہٰذا اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے جو ہے آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی طرف لے جائیں. اور انشاءاللہ آج کے گفتگو کے تحت یعنی جو ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے آج, انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آج کی گفتگو انتہائی اہم گفتگو تھی. واقعی بہت سارے مسائل ہم لوگوں کے لیے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہم لوگ کس طرح سے ہم لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے اور کیوں ہم لوگ نہیں دے رہے ہیں اپنے بچوں کو مناسب قرآنی تعلیم. قرآن کی تعلیم الگ ہوتی ہے اور قرآنی تعلیم الگ چیز ہوتی ہے, اور انشاءاللہ کہ ہم لوگ سب اچھے معلم ثابت ہو سکیں. اور چلتے ہیں